وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہسپتال تو نیا بنا نہیں، لیکن ہسپتال میں ایک نیا کمرہ ہی دکھا دیں جو نیا بنا ہو، کوئی اسکول میں نیا کمرہ دکھا دیں جو بنا ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ایبٹ آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کی جانب سے ایبٹ آباد میں نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا ونگ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جاوید عباسی صاحب مجھے لے کر آئے تھے اور تب بھی میں بہت زیادہ امپریس ہو کر گئی تھی کہ ایبٹ آباد میں اس طرح کا جو پریس کلب ہے وہ باقی پریس کلبز کے لیے ایک مثال ہے۔ جو آپ کی ڈیجیٹل لیب ہے، اگر آپ کا 70% کام ہے تو آپ مجھے فوری طور پہ ریکوائرمنٹس بتائیں۔ انشاءاللہ آپ جب اسلام آباد میں حلف برداری کی تقریب کے لیے آئیں گے اس سے پہلے ہم یہ کام مکمل کرائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا فرنیچر کی بات کی، اس کی آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا اس وقت مشکل وقت ہے وفاقی حکومت کے اوپر، اور پاکستان کی عوام بھی ایک مشکل سے گزر رہی ہے جو پچھلے 4 سال کا وفاق میں اور 10 سال کی خیبر پختونخوا میں معاشی تباہی ہوئی ہے، اور بھی بڑے مسائل ہیں جس کی فہرست بہت لمبی اور طویل ہے۔ تو لیکن جہاں تک کوشش ہو سکی، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے ایک فنڈ اناؤنس کیا تھا جس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آ گیا تھا، کچھ باقی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے پورا کرتے ہیں۔ آپ کا جو فرنیچر کی فیزیبلٹی یا کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ لیتے آئیں اسلام آباد۔ مجھے مرزا عباسی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے آنا ہے، آپ کے پاس جب ہو ٹائم، اگلے ہفتے آنا ہو، آپ نے مارچ کے پہلے ہفتے آنا ہو، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہاں وفاقی حکومت نے لیپ ٹاپ دیے تھے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ آپ جب آئیں گے اسلام آباد میں آپ کو لیپ ٹاپ دے کر بھیجوں گی۔ اور یہ وہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر پریس کلب میں ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے پاس یہاں اسٹوڈیو کی فیسلٹی ہے کہ نہیں، کروما وغیرہ، مائک، لائٹس وغیرہ۔ ہم آپ کو ایبٹ آباد پریس کلب کے لیے پورے اسٹوڈیو کا اکوپمنٹ بھی دے کر انشاءاللہ اسلام آباد سے بھیجیں گے۔ جو ہو سکا وہ بالکل کریں گے۔ باقی صحافی 4 سال میں نے خود آپ کے ساتھ سڑکوں پہ وقت گزارا ہے، مجھے ان مشکلات کا بھی اندازہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کا بل ہے وہ ہیومن رائٹس منسٹری کو دے دیا گیا تھا، وہ ہم نے واپس درخواست کی ہے کہ ہمیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو دیا جائے تاکہ ہم اس کے رولز بنا کر اس کی عمل درآمد پر کام شروع کریں۔ تو وہ کابینہ کے پاس اگلے ہفتے اپروو ہو جائے گا اور وہ باضابطہ طور پر منسٹری آف انفارمیشن کے پاس آ جائے گا، جس کے اوپر آپ لوگوں کی سفارشات، آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز کے ساتھ اس کے رولز کے اوپر کام ہم اکٹھے کریں گے۔ میں آپ کے بھی یہاں سے جو ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ثاقب خان صاحب، میں ان کو اس کمیٹی میں ڈالوں گی تاکہ آپ لوگوں کی بھی وہاں ترجمانی ہو، اور پریزیڈنٹ صاحب کی ہمیشہ ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو پیمرا ہے اس کے اندر ہم نے امینڈمنٹ کی ہے اور اس میں پہلی دفعہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اوپر پاکستان یونین آف جرنلسٹ کو نمائندگی دی گئی ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ آپ کی جو کمپلینٹس ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کی وہ بھی ایڈریس ہوں، اور جو اشتہارات ہیں ان کو ہم نے ایک لمٹ دی ہے، میرا خیال ہے 4 ماہ کی لمٹ ہے کہ اگر ان کو پیمنٹ وفاقی حکومت کر دیتی ہے، جو ہمیں 3 ماہ لگتے ہیں جو پورا پروسیس ہوتا ہے اے جی آفس کا، اور آپ کو 4 ماہ کے اندر جو ادارہ تنخواہ نہیں دے گا ہماری پیمنٹ ہو جانے کے بعد، وہ ان کو ہم اشتہارات نہیں دیں گے۔ یہ آلریڈی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، کابینہ سے پاس ہو چکی ہے، اور ابھی وہ لیجسلیٹو کیبنٹ کمیٹی آف کیبنٹ میں ہے، جو کہ ہم جلد از جلد پارلیمنٹ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کی ساری چیزوں کو ایڈریس کر دی ہے۔ گرانٹ جو آپ کی ہے، میرے پاس جو بھی کوشش میری ہو سکی، جو بجٹ میں سے میں، آپ جب مارچ میں آئیں گے تو پھر اس پہ ہم بیٹھ کر جو بھی کوئی بیچ کا راستہ ہوا تو ہم وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اگر کوئی 2 سوال اگر آپ لینا چاہتے ہیں۔ جی پاکستان بنتی نظر نہیں آ رہی، وہ 2025 میں الیکشن ہوں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیپٹن صفدر کا سخت بیان آ گیا ہے، اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا؟ کیپٹن صفدر صاحب کا بیان ARY پہ؟ جی میڈم، مجھے کچھ اس بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ میں صبح سے ہم لوگ بیک ٹو بیک میٹنگز میں، اور اسی میٹنگ سے مجھے اٹھا کر مرزا عباسی صاحب لائے میٹنگ سے ہم آئے، اور تو مجھے اس کا کوئی کانٹیکس پتہ نہیں، انشاءاللہ میں دیکھ کر اس کا جواب دوں گی۔ جی
میڈم IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ کب تک آپ کو توقع ہے کہ کب تک یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ کیونکہ اس پہ کچھ خبریں ایسے آئی ہیں کہ کچھ ڈیڈ لاک ہے، تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ تو آپ کے پاس نہیں، ابھی وزیر خزانہ صاحب نے اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی مفصل پریس ٹاک کی ہے اور اس کی نیگوسیشنز کے جتنے پہلو ہیں وہ ساری ڈیٹیل بات بتائی ہے، اور نیگوسیشن کی فرسٹ سٹیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے منڈے سے ورچوئل، جو بیکاز یہ ایسے ہی ہوتا ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، پھر وفد واپس جاتا ہے، پھر ان کا بورڈ ہوتا ہے، وہاں اس کی فائنلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ معاہدہ ضرور یہ موجودہ حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے. جو معاہدہ سسپینڈڈ تھا پچھلی حکومت کی، جو سبسڈی تھی مارچ میں جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران دی تھی، اور وہ معاہدہ جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جو معاہدہ نواز شریف صاحب نے مکمل کیا تھا، اس میں نہ آٹے کی قیمت بڑھی تھی، نہ بجلی کی قیمت بڑھی تھی، نہ گیس کی قیمت بڑھی تھی، نہ روٹی کی قیمت بڑھی تھی، وہ تمام چیزوں، اور نہ چینی کی قیمت بڑھی تھی. 5 سال 52 روپے رہی اور 5 سال 35 روپے آٹا رہا. تو یہ نیگوشیٹ بھی عمران خان کی ٹیم نے کیا تھا، یہ تحفہ بھی عمران خان صاحب کا ہے. یہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ ابھی ہم اس کو نیگوشیٹ ضرور کر رہے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑے، اور امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کنکلوڈ ہوگی نیگوسیشن وہ کچھ اسی طرح ہوگی. لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ معاہدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے نہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں، اور جو شرائط انہوں نے سائن کیے جو کہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاہدہ سسپینڈڈ تھا اور ملک کو دیوالیے کے نہج پر چھوڑ گئے تھے. یہ وہی معاہدہ نہ صرف ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ملک کو، بلکہ اس معاہدے کو دوبارہ سے شروع کروایا، اور اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. آخری سوال کر لیں، میں نے ٹول پلازا پہنچنا بات جو سامنے آئی ہے جی، بات جو سامنے آئی ہے کہ انہوں نے خود استعفے دیے تھے. اس وقت یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے. استعفے دینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت گالیاں دے رہے تھے، پارلیمنٹ کو امپورٹڈ کہہ رہے تھے، اور اپنے پچھلے دور میں پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے. تو یہ وہی لوگ ہیں، سامنے جو بات آئی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. آپ نے ایک پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے، اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دیا ہے، اس کے اعلانات کیے ہیں، اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا بھی تو جواب دینا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی منشا کے اوپر پارلیمنٹ کے بھی آرڈرز چلیں، آپ کی منشا کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر چلیں، ہائی کورٹ کے آرڈر چلیں، اور الیکشن کمیشن آپ کے ماتحت نہیں ہے، وہ آئین کے ماتحت ہے اور وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے. نوید بھائی آخری سوال. نوید لاسٹ. میں آؤں گی دوبارہ تفصیلی پریس کانفرنس کے لیے. میڈم آپ نے کہا ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے. گزشتہ 4 دنوں میں جو مشیر مزید شامل کی ہو، اور میرا ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے یہ آپ کی، جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں اسی کے ساتھ میں آپ کی ذرا تنظیمی، کیونکہ آپ تنظیمی دورے پہ ہیں، تنظیمی اس سے بات کروں گا کہ ایبٹ آباد میں سردار مہتاب صاحب جو کل کنونشن میں بھی شامل نہیں ہوئے، اور گزشتہ روز انہوں نے جو ایک بڑی سخت موقف اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو میں واضح طور پہ آج صبح سٹیٹمنٹ دے چکی ہوں کہ جو مشیر ہیں وہ بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. یہ پرو بونو انہوں نے پہلے ہی درخواست کی تھی، اور آج پرائم منسٹر نے کل اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیے. جو نام آج اس فہرست میں دے دیے گئے ہیں 5 وہ، اور 14 نام آج دیے. اور دوسری بات آپ نے کی تنظیمی لحاظ کی، تو جو سردار فرید صاحب ہیں وہ کل کنونشن میں بھی تھے، اور آج ہمارے جو تنظیمی اجلاس میں اور جو میٹنگ تھی وہاں بھی موجود تھے. اور کوئی سوال؟ جی آپ کو شیٹ دیں. جی جی جی. طاہر محمود صاحب آپ پلیز. IMF کے پاس جا رہے ہیں قرض لینے کے لیے. ہم نہیں گئے، وہ اگلے. میں دیتی ہوں. نہیں میڈم، ہماری حکومت، میرے مراد ہماری حکومت ہے، IMF کے پاس جا رہی ہے. اس سے بہتر IMF کے پاس جانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ الٹرنیٹو بلاک آپ بن رہے ہیں، ہم اس کی طرف جائیں، وہاں سے ہمیں سستی چیزیں بہتر ملیں. IMF کے پاس ہماری کولیشن حکومت نہیں جا رہی. IMF کے پاس عمران خان صاحب گئے تھے، اور IMF کے پاس ایک دفعہ آپ جائیں تو IMF کے پروگرام کو جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ ہم انشاءاللہ، ہم نے پہلے بھی کنکلوڈ کیا تھا IMF کا پروگرام. پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں محمد نواز شریف نے IMF کا پروگرام کنکلوڈ کیا تھا،
اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس IMF کے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کریں اور اس کوشش کے ساتھ کریں کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ہو. اور ایک اور بات جو آپ نے کی آخری جی وہ تو یہ پہلے کنکلوڈ ہو جائے, اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو خود انحصاری کے اوپر لے کے جائیں گے, کیونکہ سیاسی اور ساتھی مسائل کے حوالے سے بہت ڈیٹیل سے بات ہوگی ہے. میری یہاں پہ بینگ اے سٹیزن آف ایبٹ آباد ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے, مرتضیٰ صاحب جانتے ہیں کہ ہمارا جو پاسپورٹ آفس ہے پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور شہر سے بہت ایریا میں اس کو بنایا گیا, بلڈنگ کی اپنی ذاتی ضرور ہے, لیکن اتنا بڑا وہ مسئلہ ہے کہ غریب لوگوں کو, عام لوگوں کو. میں نے سنا ہے پچھلی حکومت نے شفٹ کیا تھا, وہ خود بھی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتے تھے, پاسپورٹ آفس بھی وہاں لے گئے تھے. انشاءاللہ ہم میں آپ کی انٹیریئر منسٹر کو. مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھی, کہتی ہیں جس پارلیمنٹ سے پہلے استعفیٰ دیا اب وہاں پر کیا لینے جا رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پر یو ٹرن لیتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ ان کی مرضی پر چلے. انہوں نے کہا مشیر بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے انٹرویو سے لا علمی کا اظہار. ان سے سوال پوچھا گیا جس پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. مریم اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا IMF کے پاس ہم نہیں جا رہے, عمران خان گئے تھے. IMF کے پروگرام کو مکمل کرنا پڑتا ہے, کوشش کریں گے معاہدہ مکمل اور عوام پر کم سے کم بوجھ آئے.